السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والتدلیس فی اللغۃ کتمان عیب السلعۃ فی البیع۔ آج کے سبق میں آپ تدلیس کا لغوی معنی اور تدلیس کے احکام پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کی جانب سے پیش کیے گئے سوالات کا جواب دینا مناسب ہے۔ آپ کی جانب سے ایک سوال یہ آیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیقات حکماً متصل ہیں، چاہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صیغہ تمریز سے اسے بیان کریں یا صیغہ جزم و معلوم سے بیان کریں، اور دیگر محدثین اگر صیغہ تمریز سے بیان کرتے ہیں تو اسے حکماً متصل نہیں کہا جاتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیقات کے بارے میں بھی وہی بات کہی گئی ہے جو دیگر محدثین کی تعلیقات کے سلسلے میں کہی گئی ہیں، یعنی وقد یفرق فیہا کے ذریعہ وہ بیان کیا گیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جسے صیغہ جزم و معلوم کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ قطعاً اور یقیناً صحیح ہے، اور جسے صیغہ تمریز کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کی صحت میں ان کے نزدیک کلام ہے۔ تو یہ بات جس طرح سے دیگر محدثین کے حق میں کہی گئی، اسی طرح سے امام بخاری کے حق میں بھی کہی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیقات کے سلسلے میں فقہا اور محدثین فرماتے ہیں کہ تعلیقات البخاری متصلۃ صحیحہ، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیقات یہ متصل صحیح ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا درجہ دیگر محدثین سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے، جیسا کہ یہ ظاہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی صحیح یعنی صحیح البخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ حاصل ہے۔ تو دیگر محدثین نے یعنی بہت سے دوسرے محدثین نے بھی صحیح احادیث کے جمع کرنے کا اہتمام اور التزام کیا، لیکن انہیں یہ درجہ حاصل نہیں ہو سکا۔ تو جس طرح سے دیگر محدثین کی کتابوں کو امام بخاری کی کتاب کا درجہ حاصل نہیں ہوا، اسی طرح سے دیگر محدثین کی تعلیقات کو بھی امام بخاری کی تعلیقات کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ یہ محدثین اور فقہا کا ماننا ہے، ورنہ بعض محدثین نے اسی طرح سے امام بخاری کی تعلیقات میں بھی فرق کیا ہے، جیسے دیگر محدثین کی تعلیقات میں فرق کیا ہے۔ ایک دوسرا سوال یہ آیا تھا کہ تمام صحابہ ثقہ ہیں اور تابعین میں بعض ثقہ ہیں اور بعض غیر ثقہ ہیں، تو ان کو کیسے پہچانیں؟ تابعین میں جو غیر ثقہ ہیں انہیں پہچاننا یہ بہت مشکل کام ہے، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے لیے تو اور مشکل ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب اصحاب جرح و تعدیل کے اقوال کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنہیں وہ مجروح قرار دیں گے آپ انہیں مجروح سمجھیں گے، اور جنہیں وہ غیر مجروح قرار دیں گے آپ انہیں غیر مجروح سمجھیں گے۔ اس میں اپنی جانب سے کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک راوی
کسی کے نزدیک مجروح ہوتا ہے، غیر ثقہ ہوتا ہے یا ضعیف ہوتا ہے، لیکن وہی راوی دوسرے کے نزدیک وہ ثقہ ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے۔ اس لیے اس تابعین کے سلسلے میں غیر ثقہ کو پہچاننے کے لیے جو اصحاب جرح و تعدیل ہیں ان کی کتابوں کا مطالعہ مفید ہوگا۔ اب آج کے سبق کے تعلق سے آپ دیکھیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں وَالتَّدْلِيسُ فِي اللُّغَةِ کتمان عیب السلعۃ فی البیع۔ سلعہ کا معنی ہوتا ہے سامان یا سامان تجارت، اس کی جمع آتی ہے سلعن۔ اب معنی ہوگا لغت میں تدلیس کے معنی ہیں خرید و فروخت میں سامان تجارت کا عیب چھپانا۔ اب یہ عیب کیوں چھپایا جاتا ہے؟ اس لیے تاکہ مشتری اس عیب سے بے خبر ہو اور اسی بے خبری میں سامان خرید لے۔ تو اب اس تدلیس سے اور اس مدلس حدیث سے دونوں یعنی ایک کا دوسرے سے کیا تعلق ہے اور دونوں میں مناسبت کیسے ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ غور کریں تو معنی لغوی اور معنی اصطلاحی میں مناسبت بالکل ظاہر ہے، اس لیے کہ راوی نے حدیث کا عیب چھپایا جیسے بائع نے سامان کا عیب چھپایا۔ اب آپ سوچیں گے کہ حدیث کا عیب کیا ہے؟ تو حدیث کا عیب مروی عنہ سے عدم سماع ہے، یعنی جس کا نام لے رہا ہے اس سے سنا ہی نہیں ہے، یہ عیب ہے۔ راوی نے اس عیب کو چھپا لیا اور ایسے لفظ سے روایت کی جس سے سننے کا وہم ہوتا ہے۔ تو اب مناسبت سمجھ میں آ گئی کہ سامان بیچنے والے نے سامان کا عیب چھپا لیا تاکہ خریدنے والا لا علمی میں اسے خرید لے، اسی طرح سے مدلس نے حدیث کا عیب یعنی اپنے مروی عنہ سے عدم سما کو چھپا لیا جو اس کا عیب تھا، اور یہ ظاہر کیا اور ایسے ایک لفظ سے اس کی روایت کیا جس سے وہم ہو کہ اس نے سنا ہے تاکہ لوگ اسے قبول کریں۔ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّهُ مُشْتَقٌ مِّنَ الدَّلَسِ، اور کبھی معنی لغوی اور معنی اصطلاحی کے درمیان مناسبت بیان کرنے میں یہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اِنَّهُ مُشْتَقٌ مِّنَ الدَّلَسِ، کہ تدلیس بمعنی اصطلاحی دلسن سے مشتق ہے۔ اب دلسن کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ اخْتِلَاطُ الظَّلَامِ وَاشْتِدَادُهُ، جس کے لغوی معنی ہیں تاریکی کا اختلاط اور اس کا سخت ہونا، یعنی اندھیرا پھیلنا اور اس کا چھا جانا۔ تو اندھیرا پھیلنا اور اس کا چھا جانا کہ جس سے اشیاء بالکل ظاہر نہ ہوں، نظر نہ آئیں۔ تو یہاں مناسبت کیسے ہوئی معنی اصطلاحی اور معنی لغوی میں، اور کیوں اس حدیث کا نام مدلس رکھ دیا؟ تو خود اس کی وضاحت کر دیتے ہیں سُمِّیَ بِهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْخَفَاءِ، یعنی اس حدیث کو مدلس کا نام دیا گیا اس لیے کہ دونوں یعنی ظلام اور حدیث مدلس دونوں خفا اور پوشیدگی میں مشترک ہیں، کہ یہاں یعنی حدیث مدلس میں
راوی نے اپنے شیخ کا نام پوشیدہ رکھا تو حدیث کی حقیقت ظاہر نہیں ہوئی، جیسے اختلاط ظلام کے وقت شیخ کی حقیقت ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ قال الشیخ وحکم من ثبت عنہ التدلیس انہ لا يقبل منہ الا اذا صرح بالتحدیث۔ شیخ نے فرمایا، شیخ سے کیا مراد ہے؟ کون سے شیخ مراد ہیں؟ کہتے ہیں یہاں شیخ سے مراد حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں۔ تو شیخ نے فرمایا یعنی حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا، کہاں؟ شرح نخبہ میں۔ کیا فرمایا کہ وہ حکم من ثبت عنہ التدلیس انہ لا يقبل منہ الا اذا صرح بالتحدیث، یعنی جس شخص سے تدلیس ثابت ہو اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے حدیث قبول نہیں کی جائے گی مگر اس صورت میں جبکہ وہ تحدیث کی صراحت کرے، یعنی مدلس کی حدیث صرف اس وقت مقبول ہوگی جبکہ وہ اس امر کی صراحت کر دے کہ مروی عنہ نے اس سے حدیث بیان کی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے، صراحت نہیں پائی جاتی ہے اس کی طرف سے، تو پھر مدلس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ قال الشمنی التدلیس حرام عند الائمہ۔ شمنی نے فرمایا، اس پر ذرا دھیان دیجیے گا، یہ نام بہت مشتبہ ہوتا ہے، یہ شین اور میم کے ضمے اور نون کی تشدید کے ساتھ شمنی ہے۔ یہ ایک جگہ شمنہ ہے، اسی کی طرف منسوب ہے۔ ان کا نام ہے شیخ تقی الدین ابو العباس احمد بن محمد۔ ان کی وفات 872 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ فرماتے ہیں التدلیس حرام عند الائمہ، تدلیس تمام ائمہ کے نزدیک حرام ہے۔ وروی عن وکیع انہ قال لا يحل تدلیس الثوب فکیف بتدلیس الحدیث، اور وکیع سے روایت ہے۔ یہ حضرت وکیع کون ہیں؟ یہ وکیع ابن جراح کوفی ہیں، یہ تابعی ہیں، 197 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا، ان سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا لا يحل تدلیس الثوب فکیف بتدلیس الحدیث، یعنی جب تدلیس ثوب یعنی کپڑے کے عیب کا چھپانا جائز نہیں ہے تو تدلیس حدیث یعنی راوی کا اپنے استاذ و شیخ کو چھپانا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے، کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وبالغ شعبۃ فی ذمہ، اور حضرت شعبہ نے مدلس اور تدلیس حدیث اور مدلس کی خوب مذمت کی ہے۔ یہ شعبہ کون ہے؟ یہ شعبہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، 160 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے مدلس کی بھی مذمت کی ہے اور تدلیس حدیث کی بھی مذمت کی ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا
التدلیس اخو الکذب، یعنی تدلیس یہ جھوٹ کا بھائی ہے۔ تو جس طرح سے جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح سے تدلیس بھی بڑا جرم ہے۔ اور ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میرے نزدیک زنا کرنا تدلیس کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ لان ازنیہ احب الیہ من ان ادلس، یعنی تدلیس کا عمل یہ زنا سے بھی زیادہ برا ہے۔ اسی کے بارے میں کہا گیا کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کہنا افراط ہے اور اسے مبالغہ پر محمول کیا جاتا ہے۔ تو جو یہاں کہا بالغ شعبۃ فی غمہ، اس سے مراد اسی طرح کی باتیں ہیں جس میں انہوں نے افراط سے کام لیا ہے۔ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قبول روایت المدلس، فذهب فريق من أهل الحديث والفقه إلى أن التدليس جارح، وأن من عرف به لا يقبل حديثه مطلقا۔ اور مدلس کی روایت قبول کرنے کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، یعنی اس سلسلے میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ اس میں سے ایک کا بیان ان الفاظ کے ذریعہ ہے، فَذَهَبَ فَرِيقٌ مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ، یعنی محدثین اور فقہا کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے ان التدلیس جرح، کی تدلیس ایک عیب ہے، وَأَنَّ مَنْ عُرِفَ بِهِ لَا يُقْبَلُ حَدِيثُهُ مُطْلَقًا، اور جس شخص کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ وہ تدلیس کرتا ہے اس کی حدیث بالکل قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی وہ مدلس خواہ ایسے صیغے کے ساتھ روایت کرے جو سماع کے لیے صریح ہے، یا ایسے صیغے سے روایت کرے جس سے سماع کا وہم ہوتا ہے، بہر دو صورت اس کی روایت، اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ وقیل یقبل، یہ دوسرا قول ہے، یعنی بعض مشائخ کی طرف سے کہا گیا کہ اس کی حدیث قبول کی جائے گی جس صیغے سے بھی وہ روایت کرے، یعنی ایسے صیغے سے روایت کرے جو سماع کے لیے صریح ہے یا اس سے سماع کا وہم ہوتا ہے، بہر دو صورت اس کی روایت قبول کی جائے گی، بس اتنی شرط ہے کہ وہ مدلس خود ثقہ ہو۔ یہ دوسرا قول ہوا، کہا گیا وقیل یقبل، یعنی بعض مشائخ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مدلس کی روایت، مدلس کی حدیث قبول کی جائے گی۔ اور تیسرا قول وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى قَبُولِ تَدْلِيسِ مَنْ عُرِفَ أَنَّهُ لَا يُدَلِّسُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ، اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ جس مدلس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ صرف ثقہ راوی سے تدلیس کرتا ہے، اس کی تدلیس قبول کی جائے گی۔ کابن عیینہ تھا، جیسے حضرت سفیان ابن عیینہ کہ ان کی تدلیس قبول کی جائے گی۔ اور وَإِلَى رَدِّ مَنْ كَانَ يُدَلِّسُ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَغَيْرِهِمْ حَتَّى يَنُصَّ عَلَى سَمَاعِهِ بِقَوْلِهِ سَمِعْتُ أو حَدَّثَنَا أو أَخْبَرَنَا، اور جو ضعیف
وغیر ضعیف ہر طرح کے راوی سے تدلیس کرتا ہے اس کی تدلیس رد کر دی جائے گی، یہاں تک کہ وہ اپنے سننے کی تصریح کر دے اور کہے کہ میں نے سنا، یا کہے انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی، یا کہے انہوں نے ہمیں خبر دی۔ تو یہ تیسرا قول ہوا۔ تو اس طرح سے مدلس کی روایت قبول کرنے کے سلسلے میں محدثین کے 3 اقوال ہوئے۔ ایک قول یہ ہوا کہ مدلس کی روایت بالکل قبول نہیں کی جائے گی، اور دوسرا قول یہ ہوا کہ مدلس کی روایت مطلقاً قبول کی جائے گی بشرطے کہ مدلس ثقہ ہو، اور تیسرا قول یہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں ان کی روایت قبول کی جائے گی، اور جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ ثقہ اور غیر ثقہ سب سے تدلیس کرتے ہیں ان کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر وہ سماعت کی صراحت کر دیں تو ان کی روایت بھی قبول کر لی جائے گی۔ والباعث على التدلیس قد يكون لبعض الناس غرض فاسد مثل اخفاء السماع من الشيخ لصغر سنه او عدم شهرته وجاهه عند الناس۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تدلیس اتنا بڑا عیب ہے، پھر تدلیس کرتے کیوں ہیں؟ اس کا باعث کیا ہوتا ہے؟ کیوں اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں؟ اس تعلق سے فرماتے ہیں اور تدلیس کا باعث کبھی بعض لوگوں کے لیے کوئی فاسد غرض ہوتی ہے۔ مثلا وہ شیخ سے اپنے سماع کو اس لیے چھپاتے ہیں کہ شیخ نوعمر ہے، یعنی راوی اپنے شیخ کا نام لینا پسند نہیں کرتا کہ کہیں سامعین اسے یہ نہ کہیں کہ یہ اصاغر سے روایت کرتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے کبھی کبھی راوی اپنے شیخ کا نام نہیں لیتا ہے اور اس شیخ کے شیخ کا نام لے کر کے روایت کرتا ہے۔ یا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جس کا بیان کیا، او عدم شہرتہ وجاہہ عند الناس، یا راوی اپنے شیخ کا نام اس لیے نہیں لیتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اس کی شہرت اور جاہ و منزلت نہیں ہے، یعنی جس شیخ سے حدیث کی سماعت کی ہے وہ شیخ لوگوں کے درمیان مشہور نہیں ہے، ان کی کوئی زیادہ اہمیت اور عزت نہیں ہے، اس کی وجہ سے راوی اپنے شیخ کا نام نہیں لینا چاہتا۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تدلیس تو بعض اکابر سے بھی واقع ہے، جب تدلیس اتنا برا عمل ہے تو پھر اکابر سے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس تعلق سے فرماتے ہیں والذی وقع من بعض الاکابر لیس لمثل ھذا، اور بعض اکابر سے جو تدلیس کا وقوع ہوا وہ اس قسم سے نہیں ہے، وہ اس قبیل سے نہیں ہے، یعنی ان کا تدلیس کرنا یہ غرض فاسد کی بنیاد پر نہیں ہے۔ مثلا حضرت سفیان ثوری، امام اعمش اور ابن عیینہ وغیرہ نے بھی تدلیس کی ہے، لیکن ان کا تدلیس کرنا غرض فاسد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ دوسری ہے جس کا بیان اس طرح کرتے ہیں، بل من جہت وثوقہم لصحت الحدیث واستغناء بشہرت الحال، بلکہ وہ اس وجہ سے ہے، یعنی بعض اکابر کی جو تدلیس ہے وہ اس وجہ سے ہے
کہ انہیں حدیث کی صحت کا یقین تھا اور وہ شیخ کا نام لینے سے بے نیاز تھے۔ شیخ کا نام لینے سے کیوں بے نیاز تھے؟ بے شہرت الحال، اپنے حال کی شہرت کی وجہ سے، یعنی یہ بات مشہور تھی کہ انہوں نے ثقات سے حدیث اخذ کی ہے، لوگ یہ بات جانتے تھے، اس لیے شیخ کا نام لینے سے وہ بے نیاز تھے۔ تو گویا ان کا تدلیس کرنا اس وجہ سے ہوا کہ انہیں حدیث کی صحت کا یقین تھا اور وہ خود اپنے حال کی شہرت کی وجہ سے شیخ کا نام لینے سے بے نیاز تھے۔ قال الشمنی يحتمل أن يكون قد سمع الحديث من جماعة من الثقات عن ذلك الرجل فاستغنى بذكره عن ذكر أحدهم أو ذكر جميعهم لتحققه بصحة الحديث فيه كما يفعل المرسل۔ حضرت امام شمنی جن کا ذکر پہلے ہو چکا، وہ اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ یحتمل ان یکون قد سمع الحدیث من جماعت، یعنی اکابر سے جو تدلیس واقع ہوئی اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ انہوں نے ثقات کی ایک جماعت سے حدیث سنی اور ان ثقات نے اس شخص سے حدیث کی روایت کی، تو وہ ثقات میں سے کسی ایک کے ذکر سے یا سب کے ذکر کر دینے کی وجہ سے اس شخص کے ذکر سے بے نیاز ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص کے سلسلے میں حدیث کی صحت کا تحقق اور تیقن ہو گیا تھا اور اس کا حال ایسے ہی ہے جیسے کہ مرسل کرتا ہے، یعنی جو ارسال کرتا ہے اس کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ صحابی کا ذکر چھوڑ دیتا ہے مثلا، اس لیے کہ اس صحابی سے بہت سے تابعین نے روایت کیا ہے اور یہ بات مشہور ہے، یا بہت سے صحابہ نے بھی روایت کیا ہے، تو جب وہ کسی دوسرے تابعی یا صحابی کا نام ذکر کر دیتا ہے تو جو اصل ہیں ان کے ذکر سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ قال الشمنی يحتمل أن يكون قد سمع الحديث من جماعت من الثقات۔ شمنی نے فرمایا کہ اکابر کی تدلیسات میں اس کا بھی احتمال ہے کہ انہوں نے وہ حدیث ثقات کی ایک جماعت سے سنی، اس شخص کی روایت سے جس سے تدلیس کی ہے۔ آپ دیکھیں گے کتاب میں یہاں واو کا لفظ بھی ہے، یعنی وعن ذالک الرجل ہے، لیکن دوسرے نسخوں میں یہاں واو نہیں ہے، تو عبارت کیا ہے؟ قد سمع الحدیث من جماعت من الثقات عن ذالک الرجل فاستغنى بذکرہ عن ذکر احدہم او ذکر جمیعہم لتحققہ بصحۃ الحدیث فیہ۔ تو ثقات میں سے کسی ایک کے ذکر کر دینے یا پوری جماعت کے ذکر کر دینے کی وجہ سے اس شخص کے ذکر سے بے نیاز ہو گئے، اس لیے کہ اس شخص کے معاملے میں حدیث کی صحت کا تحقق و تیقن ہو چکا ہے۔ کما یفعل المرسل، ان کا یہ عمل ایسا ہی ہے جیسا کہ مرسل کرتا ہے۔ تو جس طرح سے مرسل کے بارے میں کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے ان اکابر کے سلسلے میں بھی کلام نہیں کیا جائے گا اور ان کا یہ عمل درست ہوگا۔ وَإِن وَقَعَ فِي إِسْنَادٍ أَوْ مَتْنٍ اختلاف من الرواة بتقدیم و تاخیر او زیادت و نقصان، اور اگر سند یا متن میں روات کا اختلاف ہو جائے تقدیم و تاخیر کی وجہ سے،
راوی کے نام میں، یعنی تقدیم و تاخیر راوی کے نام میں ہو، جیسے کسی نے مرہ بن کعب کہا اور دوسرے نے کعب ابن مرہ کہا، تو اب راوی کے نام میں تقدیم و تاخیر ہو گئی۔ یا تقدیم و تاخیر متن حدیث کے الفاظ میں ہو، جیسے ایک حدیث میں ہے زکوٰۃ العدیم دباغہ، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے، اور ایک روایت میں ہے دباغ العدیم زکاتہ، اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں تقدیم و تاخیر متن حدیث کے الفاظ میں ہے، تو سند یا متن میں روات کا اختلاف ہو جائے تقدیم و تاخیر کی وجہ سے، اب یہ تقدیم و تاخیر راوی کے نام میں بھی ہو سکتی ہے اور متن حدیث کے الفاظ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور زیادتی و نقصان یا کمی بیشی کی وجہ سے، مثلا حدیث کی سند میں کمی بیشی ہو، جیسے عذاب قبر والی حدیث کو عامش نے روایت کیا ہے، یعنی وہی حدیث جس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبر کے پاس سے ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ پیشاب کے چھینٹے سے بچتے نہیں تھے اور چغلی کرتے تھے۔ یہ عذاب قبر والی حدیث کو عامش نے روایت کیا اس طرح سے، ان مجاہد ان طاؤوس ان ابن عباس، یہ روایت متفق علیہ ہے۔ اور اسی حدیث کو منصور نے روایت کیا اس طرح، ان مجاہد ان ابن عباس۔ تو اب دیکھیں کہ اس دوسری روایت میں طاؤوس کا ذکر نہیں ہے اور اسے ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے، تو ایک حدیث کی دو روایتیں ہوئیں، ایک روایت کی سند میں ایک نام زیادہ ہے اور دوسری روایت کی سند میں ایک نام کم ہے، تو اختلاف ہوا کمی بیشی کی وجہ سے۔ اور جس طرح سے کمی بیشی یہ سند میں ہو سکتی ہے، اسی طرح سے متن حدیث کے الفاظ میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، جیسے وہ حدیث جسے فاطمہ بنت قیس نے روایت کیا، فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، اسے امام ترمذی نے روایت کیا، اور حضرت فاطمہ بنت قیس ہی کی دوسری روایت ہے لیسا فی المال حق سوى الزکوٰۃ، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان دوسری روایت میں لیسا کے لفظ کا اضافہ ہے اور پہلی روایت میں لیسا نہیں ہے، تو متن حدیث کے الفاظ میں کمی بیشی ہوئی۔ آگے فرماتے ہیں او ابدال راون مکانہ راون آخرہ، یا ایک راوی کو دوسرے راوی کی جگہ ذکر کرنے کی وجہ سے اختلاف ہو، ایک راوی کو دوسرے راوی کی جگہ ذکر کرنے کی وجہ سے اختلاف ہو، جیسے ایک حدیث ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجتہ فقال التمس لی ثلاثۃ احجار، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے تو فرمایا کہ میرے لیے 3 پتھر تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں فَأَتَيْتُهُ بِحَجْرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، میں سرکار کی بارگاہ میں 2 پتھر اور ایک لید کا ٹکڑا لے کر کے حاضر ہوا،
تو سرکار نے پتھر دونوں لے لیے اور لید کا ٹکڑا پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ ناپاک ہے، نجس ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ اسرائیل اور قیس یہ ان دونوں نے یہ حدیث اس طرح روایت کی ہے، ان ابی اسحاق ان ابی عبیدہ ان عبداللہ، اور یہی حدیث معمر و عمار نے اس طرح روایت کی ہے، ان ابی اسحاق ان علقمہ ان عبداللہ۔ تو ایک روایت میں ابو عبیدہ ہے اور دوسری روایت میں ابو عبیدہ کی جگہ علقمہ ہے۔ تو یہ اختلاف جو ہوا ایک راوی کی جگہ ہے، دوسرے راوی کا ذکر کرنے کی وجہ سے ہوا۔ او متن مکانہ متن، یا ایک متن کو دوسرے متن کی جگہ ذکر کرنے کی وجہ سے اختلاف ہو، جیسے بسملہ کی قرات والی حدیث میں ہے، بعض نے کہا فَكَانُوا لَا يَقْرَؤُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور بعض نے کہا فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ تو آپ دیکھیں ایک روایت میں لا یقرؤون ہے اور ایک روایت میں لا یجہرون ہے، اور اس طرح سے مختلف روایتیں اس بارے میں ہیں۔ تو یہاں جو اختلاف ہوا یہ ایک متن کو دوسرے متن کی جگہ ذکر کرنے کی وجہ سے ہوا۔ او تصحیف فی اسماء السند او اجزاء المتن، یا سند کے اسماء یا متن کے اجزاء میں تصحیف کی وجہ سے اختلاف ہو، سند کے اسماء یا متن کے اجزاء میں تصحیف کی وجہ سے اختلاف ہو۔ تصحیف کا مطلب خطا، غلطی۔ اسماء سند میں تصحیف کی مثال جیسے شعبہ نے ذکر کیا العوام بن مزاحم کی جگہ العوام ابن مراجم، تو مزاحم تھا اور انہوں نے مزاحم کی جگہ مراجم لکھ دیا، تو یہ اسماء سند میں غلطی ہوئی۔ اجزائے متن میں تصحیف کی مثال جیسے ستن کی جگہ شیئن کہنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان واتبعہ ستا من شوال فکأنما صام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے زمانے کا روزہ رکھا۔ تو ایک راوی نے اسے روایت کیا کہ من صام رمضان واتبعہ شیئا من شوال، یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ شوال کے کچھ روزے رکھے، شیئا من شوال، شوال کے کچھ روزے رکھے گویا اس نے پورے زمانے کا روزہ رکھا۔ تو یہ اجزائے متن میں تصحیف کی مثال ہے۔ او باختصار او حذف او مثل ذلك فالحدیث مضطرب، یا اختصار یا حذف یا اس کے مثل کسی دوسرے امر کی وجہ سے اختلاف واقع ہو، مثلا دوسرے امر کی وجہ سے مثلا رفع اور وقف میں اختلاف ہو جائے، ایک نے مرفوعاً روایت کیا ہے دوسرے نے موقوفاً روایت کیا ہے، تو ان تمام صورتوں میں وہ حدیث مضطرب ہے۔ اسے مضطرب بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں، تو وہ حدیث مضطرب ہے۔ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَبِهَا وَإِلَّا فَالتَّوَقُّفُ، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ان کے درمیان جمع و تطبیق ممکن ہو تو جمع کر کے سب پر عمل کیا جائے گا، سب کو قبول کیا جائے گا، فَبِهَا تو ٹھیک ہے۔ تو اگر ان کے درمیان جمع و تطبیق ممکن ہو تو ٹھیک ہے، تمام روایتوں کو قبول کیا جائے گا اور ان پر عمل کیا جائے گا۔
اور اگر جمع و تطبیق ممکن نہ ہو تو توقف کیا جائے۔ یہ آج کا آپ کا سبق ہے۔ اچھا، ایک حصہ تھوڑا سا اور بچا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں تاکہ یہ فصل مکمل ہو جائے۔ فرماتے ہیں وَإِنْ أَدْرَجَ الرَّاوِي كَلَامَهُ أَوْ كَلَامَ غَيْرِهِ مِنْ صَحَابِيٍّ أَوْ تَابِعِيٍّ مَثَلًا لِغَرَضٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ كَبَيَانِ اللُّغَةِ أَوْ تَفْسِيرٍ لِلْمَعْنَى أَوْ تَقْعِيدٍ لِلْمُطْلَقِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَالْحَدِيثُ مُدْرَجٌ۔ یعنی اگر راوی نے اپنا کلام یا دوسرے کا، مثلا کسی صحابی یا تابعی کا کلام کسی غرض سے، جیسے لغت بیان کرنے یا معنی کی تفسیر یا مطلق کی تقعید یا اس طرح کے کسی کام کے لیے حدیث میں درج کر دیا، تو ایسی صورت میں وہ حدیث مدرج ہے، اس حدیث کو مدرج کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت ایسا ہوتا ہوگا کہ حدیث میں کوئی کلمہ ہے اور اس کا معنی مشکل ہے تو روایت کرنے والے ساتھ ہی میں اس کا معنی بیان کر دیتے ہیں، یا وہ مطلق ہے اس کی قید کا ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جس حدیث کے متن میں صحابی یا غیر صحابی مثلا تابعی کا کلام شامل ہو جائے تو اس حدیث کو مدرج کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی یہ فصل مکمل ہوئی۔ اب آپ سے کہنا یہ ہے کہ اب تک آپ نے اس مقدمے میں جو کچھ پڑھا ہے اس کو ہمارے خیال میں آپ نے اپنی کاپی پر نوٹ بھی کر لیا ہوگا، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا، اور اگر اب تک نوٹ نہیں کیا ہے تو کل پورا دن آپ کے پاس ہے، آپ اسے سن کر کے پورے سبق کا خلاصہ کاپی پر نوٹ کر لیں، اور اس سبق کے بعد یعنی کل آپ وہ نوٹ، وہ اپنا لکھا ہوا فوٹو لے کر کے میرے اپنے موبائل پر بھیجیں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ آپ لوگ سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ جب ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ آپ سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پڑھانے میں بھی اچھا لگے گا اور ہمیں خوشی حاصل ہوگی۔ اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے اور پڑھنے کی طرف آپ حضرات کو مائل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔